مدینے سے جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے، اور یہ بات بستی میں پہنچی تو راہی بستری نے کہا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، پروانے پروانے بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کا وفادار کہاں ہے، بخشش لیے پروانے بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کا وفادار کہاں ہے، اولاد پیغمبر کا وفادار کہاں ہے۔ اس محفل کا آغاز آج ہی پاکیزہ قرآن شریف کی تلاوتوں سے ہوا ہے۔ یہ وہ قرآن شریف جس نے 23 سال کے قلیل مدت میں دنیا کی کایا کو پلٹ دی، جس کے فصاحت و بلاغت کے سامنے بڑے بڑے فصحا و بلغا حیران و ششدر رہ گئے۔ یہ وہ قرآن ہے جو ازہر من الشمس کی مانند ہے، جس طرح آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، ستاروں کی درخشانی پر بدر جہاں غالب ہے، عین اسی طرح ہمارے نبی کی فضیلت تمام دوسرے نبیوں پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کی فضیلت تمام دوسری کتابوں پر فائق ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام فضل اللہ علی خلقی، تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کی ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت مخلوق ہے۔ شاعر کہتا ہے مثل حضور کوئی بھی انسان نہیں ہے، مخلوق میں انسا کوئی ذیشان نہیں ہے، وصف نبی میں یوں تو کتابیں ہیں بے شمار، قرآن جیسا نعت کا دیوان نہیں ہے، دیوان نہیں ہے، اور شاہانے زمانہ کی عدالت میں آج کل قرآن جیسا عدل کا فرمان نہیں ہے، قرآن جیسا عدل کا فرمان نہیں ہے۔ آج علی نگر والوں، رضا علی نگر والوں، نبی نگر والوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ کیوں کراتے ہو، جلسہ کرانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں علی نگر والوں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی تاریخ اس قوم کی حیاتیاتی صداقتوں سے عبارت ہے، جو اس قوم کا سب سے بیش قیمت خزانہ اور عظیم ترین دولت ہوتی ہے، اور جب تک قوم کی نئی نسلوں کے سامنے بزرگوں کی عظیم تاریخ کو زبان و بیا یا قلم و لسان سے نہ رکھا جائے تو وہ قوم اپنی تہذیبی، تمدنی، ایمانی، عرفانی روایت سے ناآشنا، انریکگنائز، انلٹریٹ اور جاہل و غافل رہ جاتی ہے۔ تو قوموں کو بیدار کرنے کے لیے، قوموں میں ایک ریولوشن، ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے بزرگوں کی عظیم تاریخ کو زبان و بیان سے رکھنا وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، اور ان سب سچائیوں کو ان سب سچائیوں کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے صرف اور صرف دو ہی راستے ہیں، ایک تحریر ہے، دوسری تقریر، مگر تحریر سے فائدہ پڑھے لکھے لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں، مگر تقریر عوام و خاص ہونے کے لیے اکثر مفید کی حامل ہے۔ کے ذریعے شریعت و طریقت، معرفت و حقیقت، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، جلوہ مصطفیٰ، نقشہ دونوں کے ایک ساتھ فیضیاب ہونے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، جن سے جلسہ کرنے اور کرانے والے دونوں ہی ثواب دارین کے حقدار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوتا محرم یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں، یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں، رقصہ ہے اجالے میں جدھر دیکھ رہا ہوں، ہر ایک وفادار کے چہرے پر خوشی ہے، سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں، سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں، ہر ایک وفادار کے چہرے پر خوشی ہے، سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ حضرات میلاد پاک سنت الہیہ ہے، سنت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، یہی وجہ ہے کہ سنت کو خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین اور دیگر اکابرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے زندہ و تابندہ رکھا ہے۔ ذرہ ذرہ اس جہاں کا ثنا خوان رسول، جلوہ شان خدا ہے جلوہ شان رسول، اہل سنت جو یہاں حاضر ہو بزم رسول میں، ہو قیامت میں الہی زیر دامان رسول، ہو قیامت میں الہی زیر دامان رسول۔ حضرات آج کے اس پروگرام میں خصوصی خطاب کے حامل پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، غازی اسلام، داماد حضور غازی ملت، حضرت علامہ سیدی و مرشدی
حضرت علامہ مولانا سید محمد سلمان اشرفی جیلانی برکاتہ قدسیہ کے شوشہ شریف سے ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے. چند لمحوں کے بعد حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت فرمائیں گے. اس کے علاوہ ہندوستان کا عظیم صنعہ جسے دنیا حضرت شبیر برکاتی کے نام سے جانتی اور پہچانتی انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد منبر رسول پہ تشریف فرما ہوں گے. ان کے علاوہ شاعر ابن شاعر حضرت سیف الدین جامی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہوں گے. یکے بعد دیگر سبوں سے قصبے فیض کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا. آج بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ آپ حضرات اتنی تعداد میں جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر آپ کچھ پیغام کچھ میسج لینے کے لیے آئے ہیں, پیغام لینے کے لیے کچھ نہ آئے ہیں. بڑی تعداد میں سارے لوگ تشریف فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب کو سن کر کے جائیں گے. اب آئیے میں ایک نعت کا شعر پیش کرتا ہوں. مجھے کل معلوم چلا تھا, مفتی صاحب قبلہ نے بتایا تھا یہاں کے گونگے بھی سبحان اللہ بولتے ہیں. سارے صاحب لسان ہیں, سارے کے سارے زبان والے ہیں. ذرا پیشگی کہتے ہیں ہاتھوں اٹھا کے یا رسول اللہ. جن کا ہاتھ سلامت وہ اٹھائے, میری محبت میں نہیں, کسی عالم صاحب کے محبت میں نہیں, بلکہ رسول پاک کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. اب میں ایک شعر پیش کرتا ہوں, ذرا ایک میں شعر پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کا دل و دماغ معطر ہو جائے گا. سب جہاں گیرو سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے.